ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ محل میں ایک راجا اور رانی رہتے تھے۔ کافی عرصے سے ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ رانی کی خواہش تھی کہ ان کی ایک خوبصورت سی بیٹی ہو۔ ایک دن رانی اپنے باغ میں ٹہل رہی تھی کہ ایک چڑیا اچانک سے آئی اور اس کے کندھے پر بیٹھ گئی، جو کہ در حقیقت چڑیا نہ تھی بلکہ ایک جادوگر تھا۔ اس نے رانی سے کہا، تم اکیلے میں باغ میں کیوں ٹہل رہی ہو؟ رانی نے کہا، میں اکیلی تھی اس لیے باغ میں۔ پھر رانی نے دیکھا کہ انسان کی آواز میں کون ہے جو اس سے سوال کر رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے پیچھے کالے لباس میں ایک آدمی کھڑا ہے۔ رانی نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ رانی کے پوچھنے پر اس جادوگر نے کہا کہ میں جادوگر ہوں۔ رانی نے کہا کہ کافی عرصے سے میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ جادوگر یہ سن کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ رانی کے ہاں ایک بہت ہی خوبصورت نیلی آنکھوں والی لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ محل میں جشن منانے کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ کافی عرصے کے بعد محل میں کوئی شہزادی پیدا ہوئی تھی۔ راجا بہت خوش تھا، اس لیے انہوں نے محل میں ایک جشن رکھا۔ اس جشن کی خبر ہر طرف پھیل گئی تھی اور یہ خبر اس جادوگر تک بھی پہنچ چکی تھی۔ جب جشن کا دن آیا تو ہر جگہ سے راجا، رانی سمیت شہزادی اس جشن کے لیے اکٹھے ہوئی۔ اس دن وہ جادوگر بھی بھیس بدل کر محل میں داخل ہو گیا اور شہزادی کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں پر وہ اپنی اصل حالت میں واپس آیا اور شہزادی کو اٹھا کر سب مہمانوں کے سامنے سے لے گیا اور کوئی بھی کچھ نہ کر سکا۔ سب نے اس جادوگر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ سب ڈھونڈنے میں ناکام رہے۔ اسی طرح کافی سال گزر گئے۔ اب شہزادی بڑی ہو چکی تھی۔ جادوگر نے اس کا نام روشنی رکھا، اس لیے شہزادی کو جادوگر روشنی کہتا تھا۔ ایک دن بادشاہ جب شکار پر گیا تو اس نے جنگل میں بہت پرانا اور ٹوٹا ہوا مکان دیکھا۔ بادشاہ حیران ہوا کہ اس ویران اور سنسان سے جنگل میں کون سا ایسا شخص رہتا ہوگا جس کے پاس گھر میں کوئی کھانے کا سامان نہ ہو۔ جب بادشاہ اس گھر کے قریب گیا، راجا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں پر ایک لڑکی گھر کا کام کر رہی تھی۔ جب اس لڑکی نے راجا کی طرف دیکھا تو راجا کو شک ہوا کہ یہ اس کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ راجا نے لڑکی کو غور سے دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ نیلی آنکھوں والی لڑکی اس کی بیٹی ہے۔ راجا نے اس لڑکی یعنی اپنی بیٹی کو گلے لگایا مگر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں ویران جنگل میں کس کے پاس رہتی ہو؟ تو روشنی نے کہا کہ میرا نام روشنی ہے، میں کافی عرصے سے یہاں رہتی ہوں۔ مجھے ایک شخص کہیں سے یہاں لایا تھا جو ہر وقت ایک ہی کالے رنگ کا لباس پہنتا ہے۔ وہ بڑا ظالم ہے، گھر کے سارے کام مجھ سے کرواتا ہے۔ یہ شخص بڑا ظالم ہے۔ باتوں باتوں میں لڑکی کے ذہن میں یہ نہ رہا کہ وہ راجا سے پوچھے کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں، آپ کون ہیں؟ لڑکی بہت زیادہ خوف زدہ تھی کیونکہ وہ اس شخص سے ڈرتی تھی، کیونکہ اگر گھر کا کوئی کام رہ جاتا تو وہ لڑکی پر تشدد کا نشانہ بناتا تھا، اس پر ظلم کرتا اور کھانے کو بھی بعض اوقات کچھ نہ دیتا تھا۔ راجا کو اس ظالم جادوگر کا علم ہو چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جادوگر کو اس کے کیے کی سزا ملے، اس لیے اس نے پھر اپنی بیٹی کو سب کچھ بتایا جو اس کے ساتھ ہوا۔ کیسے جادوگر تمہیں یہاں لایا؟ راجا اپنے گھر گیا اور رانی کو بتایا کہ ہماری بیٹی مل گئی ہے اور وہ کل گھر آئے گی۔ پھر راجا نے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور مشورہ کیا۔ اگلے دن راجا کچھ جادوگروں کے ساتھ پھر جنگل میں گیا، کیونکہ اس بار وہ جادوگر کو اس کے عمل کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے وہ پوری تیاری کے ساتھ گیا، کیونکہ راجا نے جادوگر کی کمزوری کو اپنی بیٹی کے ذریعے جان لیا تھا
کہ جادوگر کا جادو رات کے وقت کام نہیں کرتا، اس لیے وہ رات کے وقت وہاں پر گیا اور جادوگروں کے ساتھ مل کر اس ظالم جادوگر کا مقابلہ کیا اور جادوگر کو ایک جادوئی بوتل میں قید کرنے میں کامیاب ہو گیا اور بوتل میں بند کر دیا تاکہ وہ کسی اور کو نقصان نہ پہنچائے، اور پھر وہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے آیا اور پھر سب نے شہزادی کو گھر آنے پر خوشی منائی۔ اس طرح ظالم جادوگر پر انجام کو پہنچا۔